السلام علیکم ناظرین، تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت اہم معلومات کے حوالے سے پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ، گورنمنٹ آف دا پنجاب۔ آپ جو خاص طور پر جو مزدور اور جو ورکر حضرات ہیں، جو مل ملازمین یا دوسرے ورکر حضرات ہیں، وہ کون کون سی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، آن لائن رجسٹریشن کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ خاص طور تو سب سے پہلے جو پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ ہے، جو ٹیلنٹ اسکالرشپ خاص طور پر بچوں کو اسکالرشپ اس حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ورکرز کے بچے ہیں، جو صنعتی ورکر خاص طور پر ان کے بچے اسکالرشپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور ان کی بچیاں کی شادی پہ گرانٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، ڈیتھ گرانٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ٹیلنٹ اسکالرشپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم اہلیت کے معیار کی بات کریں، کیڈٹ کالج پبلک اسکول رن بائی دا فیڈرل، اور اس کے لیے 3500 روپے پر منتھ آپ کو ملیں گے، اور ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رجسٹرڈ ود دا پروونشل بورڈ آف ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوشن، 3500 روپے 4500 روپے گریجویشن ڈگری کے لیے یہ دیتے ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ سے۔ آپ پوسٹ گریجویشن ڈگری فرام پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیے 5500 روپے پر منتھ آپ لے سکتے ہیں۔ اونلی دو اسٹوڈنٹ ہو گیٹ ایڈمیشن آن میرٹ، یہ ان اسٹوڈنٹ کو ملیں گے جن کو میرٹ کی بنا پر ایڈمیشن ملا ہے، نہ کہ سیلف والے اسٹوڈنٹ، سیلف بیس پہ جن کا داخلہ ہو ان کو یہ پیسے نہیں ملیں گے۔ تو اس کے لیے یہ اہلیت کا معیار ہے۔ اب اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، کیٹیگریز اینڈ ریٹس آف اسکالرشپ، آن لائن سبمیشن آف اپلیکیشن، ہم نے کس طرح آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے رجسٹر یا سائن اپ ہونا ہے، جس میں آپ نے اسٹوڈنٹ کا CNSE اور بے فارم لکھنا ہے، اور تھرو دا لنک، ویب سائٹ کا لنک یہ دے دیا گیا ہے۔ جس طرح میں بتا دوں آپ کو، ٹیلنٹ اسکالرشپ جس طرح یہ دیکھیں اس میں دیا گیا ہے ویب سائٹ کا لنک، جہاں آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے۔ رجسٹرڈ ہونے کے لیے آپ نے یہ فارم کھل گیا۔ خاص طور پر طالب علم کی ذاتی معلومات اس میں آپ نے اندراج کرنا ہے، ریلیشن شپ ود ورکر، چائلڈ آف دا ورکر، یہ تمام سپوز آف ورکر کی شریک حیات کا نام، تو طالب علم کا پورا نام، یہ اس طرح آپ نے یہ پورا فارم ہے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے بعد آپ نے رجسٹرڈ ہو جانا ہے اس پر۔ طالب علم کا موبائل نمبر، سبھی چیزیں آپ نے اندراج کرنے کے بعد یہاں آپ نے ایگریمنٹ پر کلک کرنا ہے، اور یہاں رجسٹرڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ نے پیچھے آ جانا ہے، پھر سائن اپ کرنا ہے، سائن ان کرنا ہے، سوری۔ تو جس طرح یہاں آپ اپنا یوزر نیم CNSE لکھیں گے، پاسورڈ جو آپ نے بنایا کیپچا ایڈ کریں گے اور لاگ ان کریں گے، اور جتنے بھی مطلوبہ وہ ڈاکومنٹ آپ سے مانگیں گے اس کو آپ نے ڈاکومنٹ آپ نے دینے ہیں۔ تو اس طرح آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ کار اس میں رجسٹرڈ ہونے کا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو دوسرا پروگرام ہے اس حوالے سے، یہ ہے میرج گرانٹ۔ آپ میرج گرانٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے یہاں بھی آپ نے آ جانا ہے ویب سائٹ پر، اور یہاں رجسٹر کرنا ہے۔ یہ میرج گرانٹ کے لیے ہے، خاص طور پر جو ورکر ہے ان کے بچوں کی جو شادیاں ہیں وہ اپنا میرج گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح فارم پر رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ فارم فل کریں گے تو وہاں میرج گرانٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ڈیتھ گرانٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری ملازم کے ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے، تمام طریقہ کار لکھا ہوا ہے یہ اوپر، فیکٹری ورکر خاص طور پر، تو یہ اس طرح ڈیتھ گرانٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہ علیحدہ علیحدہ یہاں میں نے مینشن کی ہیں آپ کو۔ میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ، ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ۔ ڈیتھ گرانٹ کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈیتھ گرانٹ پر کلک کرنا ہے، رجسٹرڈ ہونا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے قوائف کا اندراج کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ یہاں
آپ نے ڈکلیریشن کو کلک کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے۔ تو اس کے علاوہ ورکر پارٹیسپیشن فنڈ، پلیز کلک ہے ٹو ڈپوزٹ لیفٹ آؤٹ آف اماؤنٹ ورکر، ورکر کی جو رقم ہے جو اس نے اپنا کام کیا ہے اس کی جو ڈپوزٹ ہے اس کو کس طرح آپ نکلوا سکتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ ڈیٹیلز آف کمپنی انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ، تو آپ نے کمپلیٹ نیم آف دا کمپنی اور انڈسٹریل انڈر ٹیکنگ، ٹائپس آف رجسٹریشن، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، سنگل ممبر کمپنی ہے، وہ آپ نے یہاں اندراج کرنا ہے۔ آگے آپ نے اس رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے کمپنی کا، بزنس نیچر آف کمپنی، این ٹی این آف کمپنی، اس کا این ٹی این نمبر اگر وہ اپنا ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہے، کمپلیٹ ایڈریس آف دا کمپنی، آپ نے ضلع کا انتخاب کرنا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کا، پھر سٹی، پھر اس طرح باقی تمام کو آئے فل کرنے کے بعد ڈیٹیلز آف پرسن اتھورائز ٹو رجسٹر آن بہاف آف کمپنی، جو آپ نے ڈیٹیل آف پرسن اتھورائز ٹو رجسٹر آن بہاف آف کمپنی، جو کمپنی کے بہاف پر جو اتھورائزڈ پرسن اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے، نیم آف فل نیم آف اتھورائزڈ آف پرسن ہے، اس کے حوالے سے یہ انفارمیشن ہے۔ یہاں ڈکلیریشن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے رجسٹرڈ ہو جانا ہے۔ اس طرح آپ مختلف قسم کی گرانٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو میں نے بتائی ٹیلنٹ اسکالرشپ گرانٹ ہے، وہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو ورکرز کے بچے ہیں وہ کس طرح یہاں سے اسکالرشپ لے سکتے ہیں، گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ سے آن لائن ہے۔ آگے میرج گرانٹ، اگر آپ کی بچی کی شادی، بچوں کی شادی کی ہے تو اس کو میرج گرانٹ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیتھ گرانٹ، اگر آپ کے کوئی عزیز جو ورکر ہے وہ کام کرتا ہے انڈسٹری میں تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کس طرح گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ورکر پارٹیسپیشن فنڈ، تو یہ گورنمنٹ ملازمین اور پرائیویٹ ملازمین جتنے بھی ملازمین ان تمام کے لیے یہ اپلائی آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، تو اس میں تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ نیچے ہدایات اور جتنی بھی چیزیں اس کی فہرست بھی دی گئی آپ کو، کون کون سی چیزیں اٹیچ کرنی ہیں، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح یہ درخواست دہندہ کے مفاد میں ہے کہ آن لائن درخواست دیتے وقت اس کے نیچے دی گئی ہدایات کو تفصیل سے پڑھے گی، آپ نے پڑھ لینی ہے فارم فل کرنے سے پہلے۔ یہ تمام ہدایات دی گئی ہیں اسکالرشپ کے لیے، اور اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے لگنے ہیں اس کی بھی فہرست دے دی گئی ہے۔ یہ نیچے اسکینڈ پکچر آف اسٹوڈنٹ ود بلیو بیک گراؤنڈ اسکینڈ کاپی آف کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، تو اس طرح یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرتے ہوئے یہ فل کرنا ہے۔ تو آگے آپ نے ایگریمنٹ کو سائن کرنا ہے، یہ سارا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح اگر آپ میرج گرانٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں اس کی بھی لسٹ دے دی گئی ہے، تو وہ بھی دیکھ لیں۔ تو کون کون سے آپ نے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے یہ دیکھیں۔ اسکینڈ کاپی آف کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف دا ورکر ایشوڈ بائی نادرا، تو اسکینڈ کاپی آف کمپیوٹر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف دا برائڈ، دلہن کے جو شناختی کارڈ کی کاپی، ورکر کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ اسکین کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ تمام ڈاکومنٹ اسکین کرنے ہیں آپ نے، تو اس طرح آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈیتھ گرانٹ کے لیے بھی اسی طرح ہدایات ہے، اس کے لیے کون سی شرائط ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں وہ بھی یہاں تمام چیزیں تفصیل میں بتا دی گئی ہیں۔ جہاں دستاویزات کی فہرست دی گئی ہے، جس طرح ڈیتھ گرانٹ کے لیے اسکین فرنٹ اینڈ بیک سائڈ آف CNIC، اسکینڈ کاپی آف کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف دا ورکر ایشوڈ بائی نادرا، ورکر کی جو اسکینڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ شناختی کارڈ کی کاپیاں لگنی ہیں۔ ایف دا اسٹیبلشمنٹ از رجسٹرڈ انڈر پنجاب مائنز کنسیشن رول، یہ رول بتایا گیا اس نے، اگر کوئی ادارہ رجسٹرڈ ہے تو وہ گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو یہ جناب پوری ویڈیو آپ اس کو سیو کر لیں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ تمام حضرات ان 3 قسم کی گرانٹ سے مستفید ہو سکیں. خاص طور پر ورکر کے بچوں کے لیے جو اسکالرشپ گرانٹ ہے، جو میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور ورکر پارٹیسپیشن گرانٹ فنڈ، یہ 4 قسم کی آپ گرانٹ حاصل کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے بعد. تو زیادہ سے زیادہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تو باقی مزید گورنمنٹ اسکیم، ویلفیئر اسکیم کے حوالے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جتنی بھی مستند اور آنے والی میری معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.